أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، اسوہ بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا. میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں یہاں اس علمی مجلس میں جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کرے. آمین. محترم بھائیوں، معزز خواتین اسلام، جیسا کہ ہم تمام پچھلے 2 ہفتوں سے ائمہ اربعہ کے تعلق سے ان کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے اسباق کے تعلق سے جانتے آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے اس مجلس میں ہی کہا کہ ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ تمام علماء کرام، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ان کے تعلق سے جاننا، ان کی سیرت کو پڑھنا، یہ بس پڑھنے کے لیے تعلق نہیں بلکہ اس سے اسباق حاصل کرنا اور اس سے عبرتیں حاصل کر کر ہمارے زندگیوں میں وہ لانا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح اگر دیکھیں، یہ ہمارا ایک دین کا بھی حصہ ہے. اگر میں بقول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہوں تو علی رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو یہ وصیت کرتے، یہ ایڈوائس کرتے تھے کہ محبت العالم دین یدان بہا، یا عالموں سے محبت، یہ سلف صالحین سے محبت، یہ علماء کرام سے محبت، گویا یہ دین کا ایک حصہ ہے جو کہ ایک دیندار شخص کی زندگی میں اس کی جھلکیں نظر آتی ہیں. یعنی ایک عالم سے محبت کرنا، ان کے علم سے محبت کرنا، ہمارے اسلاف سے دلی جان لگاؤ سے تعلق رکھنا، یہ گویا کہ ہمارا دین کا ایک حصہ ہے. کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے تو کوئی اس سے غلط بات نہیں کہ ایک آدمی دیندار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ علماء سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. علماء سے محبت ایسا ہی نہیں کہ ان کے کیریکٹر پر محبت کی جائے، بلکہ علماء ہے کون، یہ اسلاف ہے کون، یہ سلف، یہ بلکہ ورثۃ الانبیاء ہے، انبیاء کے وارثین ہیں. اسی لیے ہم ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے چاہتے ہیں تاکہ ان کے علم کو ہم چاہیں. تو اسی طرح جب ہم 2 ائمہ کے تعلق سے دیکھ چکے تھے، تاریخی حساب سے جس شخص، جو علماء، جو عالم کے تعلق سے آج ہم جاننے والے ہیں، وہ ان کے نام سے مشہور ہے امام شافعی رحمہ اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑے عالموں میں سے ہے، 2 صدی ہجری کے بہت بڑے علماؤں میں سے ان کا نام آتا ہے. ان کے نام کے تعلق سے اگر دیکھیں، یہ تو مشہور ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے، لیکن ان کا نام شافعی نہیں تھا بلکہ ان کا نام تھا ابو عبداللہ محمد بن ادریس.
ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ان کا نام ہے اور ان کا نسب ہے محمد بن ادریس بن عثمان بن شافعی بن صائب، یعنی ان کے جو پردادے کا نام ہے شافعی، اسی نام سے یہ جانے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا نام شافعی رکھا گیا اور اس نام سے یہ جانے جاتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان کا اصل نام ہے محمد بن ادریس، اور ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ غزہ میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی شام کا جو علاقہ ہے فلسطین، غزہ میں پیدا ہوتے ہیں سن 150ویں ہجری میں، یعنی جو مسلسل آتے ہیں درس میں ان کو معلوم ہوگا کہ 150ویں ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے، یعنی اسی سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150ویں ہجری میں انتقال ہوتے ہیں، دنیا سے چل بستے ہیں، اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد یہ غزہ میں رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو نسب ہے، ان کا جو شجرہ ہے، جو ان کے دادا پردادا ان کی جو نسل آتی ہے، یہ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے جا ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، اس طرح عبد مناف تک ان کی جو شجرہ ہے، ان کا جو یہ نسل ہے، یہ وہاں تک جا کر رکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دادا اور ان کے دادا کے حساب سے ہم دیکھیں تو ان کی نسل بھی عبد مناف پر جا کر رکتی ہے، یعنی اگر غور کیا جائے عبد مناف کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مطلب تھا، اور انہی کے مطلب کے نسل سے امام شافعی رحمہ اللہ تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل دیکھیں تو عبد مناف کے اور ایک بیٹے تھے ہاشم، تو ان ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور ان کے بیٹے عبداللہ، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو نسب ہے بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، باقاعدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں اس کے بعد کے دور کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، ان کا شمار نہ تابعین میں سے ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد والے دوسری صدی ہجری میں ہوتا ہے، بالکل 150ویں ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر ان کی نسل میں یہ بھی بات ہے کہ صائب جو شافعی کے نام سے ان کے باپ ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، جنگ بدر میں یہ شامل ہوئے تھے لیکن مشرکین میں تھے۔ یہ صائب بن عبید جو امام شافعی رحمہ اللہ کے پردادے تھے، یہ بدر کے جنگ میں شامل ہوئے اور قیدیوں میں پکڑے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جنگ بدر 70 قیدی صحابہ کرام ان کے تعلق سے آتا ہے، 70 قیدی قبض ہوتے ہیں، قیدی بن کر آتے ہیں مدینے کو، تو ان میں صائب بن عبید بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد قیدی کے حالت میں ہی یہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا تھا؟ ایک مسلمان بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھے کہ قیدیوں کے تعلق سے ایک مسلمان بن جاؤ، یا پھر آپ جزیہ دینا ہے، یا پھر دوسرا کچھ علم سکھانا ہے۔ تو صاحب کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ باقاعدہ اپنا جزیہ اماؤنٹ، جو ٹیکس اماؤنٹ ہے، فدیہ، جو اپنی جان کو رہا کرنے کے لیے یہ فدیہ اماؤنٹ دے کر اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ایمان لاتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر ایمان لانا ہے تو فدیہ دیے بغیر ایمان لا سکتے تھے؟ تو اس وقت یہ جواب بہت ہی حیرت انگیز جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مسلمان جو مجھے پکڑے ہیں، مجھے قیدی بنائے ہیں، یہ مقصد تو یہ ہے کہ فدیہ دینا چاہیے، تو مسلمانوں کا حق میں ان سے محروم نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں اپنا فدیہ دیا، پھر اس کے بعد جا کر ایمان لاتا ہوں۔ ایسے ایمانی شخصیات اور ایمانی خاندان میں یہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن نسل در نسل جاتی ہے، زمانہ گزرتا ہے، تو ان کے باپ اور ان کے دادا یہ غربت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ غزہ چلے جاتے ہیں۔ غزہ میں جب امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوتے تو اس وقت دو روایت آتی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ ادریس کا انتقال ہو گیا، اور دوسری روایت جو بہت طاقتور روایت ہے، اس روایت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ جب 2 سال کے تھے اس سے پہلے ہی ان کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اکیلی ایک ماں، اور ان کے ماں کے تعلق سے آتا ہے ان کا نام ہے فاطمہ، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ غزہ میں اکیلی تھی۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ اعلیٰ نسب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے، اس نسب میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، کہیں نسب میں دوسری طرح نسب چلے جائے، تو یہ 2 سال کا جو لڑکا تھا، جو بچہ تھا نو مولود، اسے لے کر محمد بن ادریس رحمہ اللہ کو مکہ آ جاتی ہے۔ اور یہ فاطمہ رحمہ اللہ ان کے تعلق سے آتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عالمہ تھی،
بہت بڑی عالمہ تھی، فقیہ تھی، چاہے کہ عورت تھی، لیکن ان کی تربیت امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے بہت ہی خاص طور پر تھی، اور بالخصوص امام شافعی کو شافعی بنانے کے کردار میں ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک ماں جو 2 سال کے بچے کو لے کر مکہ آتی ہے، جان پہچان کا نہیں، لیکن مکے میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کی پرورش اس طور سے کرتی ہے کہ وہ بیٹا جو امام شافعی کہلاتا تھا، 7 سال میں امام شافعی رحمہ اللہ قرآن حفظ کر چکے تھے۔ اللہ اکبر! آج کے دور کے اگر 7 سال کے لڑکے کو کچھ بھی کہا جائے، ایمان کے پلرز ہو یا پھر اسلام کے تعلق سے کہا جائے، تو وہ کچھ نہیں بول سکتے، بلکہ 7 سال کے لڑکے آج کل تو بات کرنا بھی صحیح طور پر ماں باپ سکھاتے نہیں۔ لیکن دیکھیے، ایک سنگل پیرنٹ، ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنے لڑکے کو اسلامی تعلیم اپنے بچپن سے ہی دیتی ہے کہ وہ 7 سال میں حفظ مکمل کر لیے۔ پھر دل چاہتا، امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ تاریخ میں یہ علم کے میدان کے ساتھ ساتھ شہ سوار بھی تھے، یعنی گھوڑا دوڑانا، گھوڑا چلانا، یہ اس فن میں بہت ماہر تھے، اور تیر انداز بھی تھے، یعنی تیر جو چھوڑتے ہیں جنگ میں، اور یہ بالکل ایک فن تھا، ایک بہت بڑا ایک کھیل تھا۔ تو تیر میں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 10 میں 10 نشانہ بھی لگ جاتا، بچپن سے ہی اگر 10 نشانہ لگاتے تو 10 نشانہ بھی لگ جاتا تھا، اتنے بڑے تیر انداز بھی تھے۔ تو جب بات آئی 7 سال کے بعد، ان کی ماں دیکھتی ہے کہ اب علم سیکھنے کا مرحلہ آ گیا، تو ان کے علم کا سفر یوں آغاز ہوتا ہے کہ وہاں مکہ جہاں علم کا مرکز اور منبع تھا، کئی سارے مکاتب تھے، کئی سارے مکتب تھے، مدرسے تھے جہاں جا کر بیٹھ سکتے تھے، تو وہاں سب سے مشہور ایک عالم، ایک استاد کے تعلق سے آتا ہے، ان کی ماں جاتی ہے ان کے مدرسے میں، انہیں بٹھا دیتی ہے، لیکن اس استاد کو دینے کے لیے، فیس رقم ادا کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، تو افسوس کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہے، تو ان کے استاد، یہ بچہ جو محمد بن ادریس تھا، ان کی ذہانت، ان کی فطانت سبحان اللہ اتنی غیر معمولی تھی کہ جب وہ حدیث لکھ نہیں پاتے، جب وہ حدیث استاد روایت کرتے، حدیث کا علم دیتے، تو اللہ اکبر، جب فقہ سکھلاتے تو ان کے پاس لکھنے کے لیے کچھ ورق نہیں تھا، یعنی پیپر اس زمانے میں ویسے ہی متون طور پر پیپر تو نہیں تھا، لیکن جو بھی اوراق تھے، جو بھی پتے تھے، یہ بھی لینے کے لیے، خریدنے کے لیے ان کی ماں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ تو دیکھیے، ایک ماں اتنی غربت کے باوجود اپنے لڑکے کو علم سکھانا چاہتی ہے، اور جا کر کہتی ہے کہ استاد، میرے بیٹے کے پاس لکھنے کے لیے اوراق بھی نہیں۔ تو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے طالب ہیں، ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، لکھنا ضروری ہے۔ تو امام محمد بن ادریس یہ کہتے ہیں کہ میں بس سن کے یاد کر لے سکتا ہوں۔ تو ان کی ذہانت اتنی تھی، قوت حافظہ اتنا تھا کہ استاد تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ اکبر، اگر میں 10 حدیث بھی سنا دوں تو ایک ہی مجلس میں 10 حدیث بھی یاد کر لیتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں رقم دینے کی ضرورت نہیں، فیس دے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں یہ آفر دیتا ہوں کہ جب کبھی میں یہاں غیر موجود ہوتا ہوں، میری اس مجلس میں، مدرسے میں نہیں رہتا ہوں، تو میرے شاگردوں کو امام شافعی سکھا دینا۔ اللہ اکبر! بچپن میں ہی ایک چھوٹا بچہ جو ابھی عمر کا کچا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے استاد یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہیں ہوں تو آؤ امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھو، اور میرے شاگردوں کو، تمہارے اسٹوڈنٹس کو، تمہارے ساتھ رہنے والے کلاس میٹس کو علم سکھا دینا، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بچپن میں ان کے لیے سرٹیفکیٹ مل گئی تھی۔ تو اس کے بعد ان کا دور گزرا، تو امام شافعی رحمہ اللہ جہاں فقہ کے میدان میں بہت آگے تھے، 7 سال میں قرآن حفظ کر لیے، تو ان کے پہلے ایک امام گزرے جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، جو ان کی کتاب تھی سب سے بڑی کتاب موطا مالک، حدیث کی کتاب، آپ سب جانتے ہیں، تذکرہ ہوا۔ تو موطا مالک جو بہت بڑی کتاب، مستند کتاب تھی اس دور کی، 10 سال، صرف 10 سال میں امام شافعی رحمہ اللہ موطا مالک حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! غیر معمولی حافظہ تھا کہ آج قرآن جو 30 پارے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے کئی سال ہمیں لگا دیتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھیے، صرف 10 سال کا لڑکا موطا امام مالک کو یاد کر لیا، اور یہ غیر معمولی حافظے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے خاص طور پر اس کے بعد جاتے ہیں قبیلہ حذیل میں۔ اور عام طور پر جب کبھی ہم سیرت پڑھتے ہیں عربوں کی جو زبان ہے، جو فصحت ہے، گرامیٹیکلی جو بات کرنا ہے، وہ شہر سے زیادہ قریوں میں زیادہ رہتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہونے کے بعد اپنے رواج کے مطابق، کلچر کے مطابق کہاں جاتے ہیں؟ بنو سعد کے پاس، حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ تو اسی طرح شافعی رحمہ اللہ بھی جاتے ہیں عربی زبان میں اور فصحت اور بلاغت کو سیکھنے کے لیے قبیلہ حذیل میں، اور وہاں تقریباً کئی سال ان کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد
ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ واپس آتے ہیں شہر میں، اور اتنی فصاحت اور عربی اتنی اچھی بات کر لیتے تھے کہ عربی کے پرانے زمانے جاہلیت کے اشعار، ایسا نہیں کہ اسلام کے بعد بھی اشعار لکھے گئے اور بہت ہی اتھینٹک اشعار لکھے گئے، لیکن زمانے جاہلیت، اسلام سے پہلے کے اشعار بہت ہی لاجواب ہوتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت کے اشعار ایسے ہی منہ زبانی بولتے ہوئے ایک لڑکا گزرتا ہے، تو وہاں مصعب بن عبداللہ بن زبیر، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کے لڑکے، یہ دیکھتے ہیں، مکہ کے بہت بڑے عالم علماء میں سے شمار تھا، یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا زمانے جاہلیت کے اشعار کو منہ زبانی یاد کر لیا اور اتنی فصیح ہے ان کی زبان، تو بلا کر پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو بولتے ہیں محمد بن ادریس۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی ذہانت کو، اپنی جو یاد دہانی ہے، جو ذہانت ہے، اسے ضائع مت کرنا، بلکہ آپ تو عربی زبان میں اتنی گہرا علم تو لے لیے، لیکن اس کے بعد علم شرعی میں فقہ کا علم بھی جان لو، فقہ بھی پڑھ لو۔ تو امام ادریس رحمہ اللہ، ابن ادریس کہتے ہیں کہ ہاں فقہ تو میں پڑھ لوں گا، لیکن کس کے پاس پڑھوں؟ اس زمانے کے کون بہت بڑے فقیہ ہیں، کس کے مدرسے میں جاؤں میں فقہ پڑھنے کے لیے؟ تو مصعب بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یہاں مکے میں سب سے مشہور فقہ کے عالم اگر کوئی ہو تو وہ مسلم بن خالد زنجی رحمہ اللہ، یہ مکی کے ہیں، مکہ کے بہت بڑے عالم علماء میں سے، حدیث کے راوی بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، فقہ کے علم سکھانے والے تھے۔ تو جب باری آئی فقہ سیکھنے کی تو امام شافعی رحمہ اللہ گئے مسلم بن خالد رحمہ اللہ کے پاس، فقہ کا علم اتنا حاصل کیا کہ ایک دور آ گیا کہ فقہ میں گہرا علم آ گیا۔ اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ فقہ کا علم صرف کافی نہیں، بلکہ حدیث سے سیکھنا، حدیث سے مسائل کو استنباط کرنا، حدیث کا علم جانے بغیر فقہ کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب معلوم ہوتا کہ حدیث کا علم بھی ضروری ہے تو جاتے ہیں مکہ کے خلیفہ کے پاس، مکہ کے گورنر کے پاس، اور سوال ہوتا ہے کہ حدیث کے میدان میں آج کے دور میں کون سے بڑے عالم ہیں؟ تو اس وقت امام مالک بن انس زندہ تھے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ مدینے میں تھے، تو ان کے پاس ان کا نام لیا جاتا ہے، اور موطا مالک بھی وہیں پڑھنا تھا، تو ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھتے ہیں یہاں مکے کے گورنر کے پاس، اور یہ ریکمنڈیشن لیٹر لے کے پہنچ جاتے ہیں مدینے کو، علم کو اور بڑھانے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ۔ جب جاتے ہیں وہاں کے گورنر دیکھتے ہیں کہ مکہ کے گورنر کا لیٹر آیا ہے، تو ضرور بضرور میں خود جانا چاہیے، تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں کا گورنر بھی امام مالک رحمہ اللہ جیسی بڑی شخصیت کے سامنے بات کرنے کے لیے اپنی زبان لڑکھڑا دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ ہے، کوئی بڑے عہدیدار تو نہیں، لیکن علم کے اتنے بڑے سرچشمہ تھے کہ گورنر بھی اپنی زبان کو لڑکھڑاتے ہوئے بات کرتا ہے۔ تو خود امام شافعی آگے بڑھتے اور کہتے کہ میں یہاں سے آیا ہوں مکہ سے، وہاں فقہ کا علم سیکھا، تو آپ کے پاس استاد میں حدیث کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھتے ہیں چھوٹا لڑکا ہے، ابھی اس کے پاس کیا علم ہوگا، تو اس کے پاس چند سوالات کرتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ ہر سوال کا جواب اپنے زبان کے نوک میں رکھتے اور سب سوال کے جواب کہہ دیتے۔ تو تعجب ہوا، اتنا چھوٹا لڑکا اور بڑے بڑے فتوے دینے لگتا ہے، اتنا بڑا علم کا ماہر ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نصیحت، وہیں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے یا بنیہ، اے چھوٹے لڑکے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، وجتنب بمعاصی، کہ یہ معصیت، یہ گنہگاری سے بچ جا، کیونکہ میں تمہارے اندر ایک بہت بڑا علم دیکھتا ہوں، اور تمہارا جو فیوچر ہے، تمہاری جو مستقبل ہے، اس مستقبل میں تم بہت بڑے شخصیات میں سے ہوگے۔ تو اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کی یہ پیشن گوئی تھی کہ آگے چل کے تیسرے بڑے امام ائمہ اربعہ میں شمار کیے گئے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، موطا مالک تو پڑھی جائے گی، لیکن کل تم مدینے میں کسی ایک ساتھی کو ڈھونڈ لینا جو تمہارے لیے موطا مالک کو پڑھے، یعنی حدیث تھی، حدیث کی کتاب پڑھنے کے بغیر سمجھ نہیں آتی تھی، تو تمہارے لیے کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈ لو جو تمہارے لیے پڑھے اور میں اس کی تشریح کر دوں گا۔ تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ نہیں، میں خود پڑھ لے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں خود پڑھ لے سکتا ہوں، کیونکہ عربی میں اتنی گہرا علم تھا عربی میں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کہتے ہیں کہ میں خود پڑھ لے سکتا ہوں۔ دوسرا دن جب باری آتی ہے پڑھنے کی، تو امام مالک رحمہ اللہ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں، جن کے درس میں، امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں اپنے شاگرد خود اتنے ہیبت سے بیٹھتے ہیں۔ ہم پچھلے درس میں دیکھے کہ ورق الٹنے تک، یعنی ورق کو ایک پیج سے دوسرے پیج پلٹانے تک بھی ڈرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے، کہیں ان کا درس ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو ویسے ہیبت انگیز اور باعزت درس کے مدرسے میں جب امام مالک رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا لڑکا ابھی 7 سال 8 سال کا لڑکا تھا،
اور اتنی حدیث روانگی سے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی پوری وفات تک امام شافعی رحمہ اللہ کو علم سکھائے، حدیث کا علم اتنا گہرا سکھائے کہ تمام حدیث کو روایت کیے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ان کی وفات تک بھی امام شافعی رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ علم حاصل کیے، اور ان کی وفات کے بعد دوسرے عالم کو، دوسرے استاد کو ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ اور بہت بڑا سبق ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ہم ایک عالم کے پاس چلے گئے، کوئی درس پڑھ لیے تو اپنے آپ کو علم میں بڑا گہرا، ایک بڑا نالج، ایک طالب العلم سمجھنا، یہ نہیں بات۔ بلکہ دیکھیے شافعی رحمہ اللہ قرآن جو 7 سال میں حفظ کر لیے، حدیث کو 10 سال میں حفظ کر لیے، اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کے پاس تقریباً ان کی پوری زندگی وہاں تھے، علم حاصل کیے، اور اس کے بعد جاتے ہیں دوسری طرف۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد امام شافعی کئی سارے ملکوں کا سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کبھی یمن گئے، کبھی بغداد گئے، کبھی مصر گئے، اور اسی کے تعلق سے اسی لسٹ میں آتا ہے کہ بغداد میں سب سے بڑے علماء میں سے 2 عالم تھے، جو سفیان بن عیینہ اور ایک تھے محمد بن حسن الشیبانی۔ یہ تھے محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ جب ہم امام ابو حنیفہ کے تعلق سے پڑھے تو صاحبین میں سے 2 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے محمد بن حسن، تو ان کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں، جو فقہ حنفی بھی تھی، اور علماء کرام کے پاس جو تعلیم تھا ان تمام علم کو سیکھتے ہیں محمد بن حسن کے پاس۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں سفیان بن عیینہ، ان کے پاس علم سیکھتے ہیں، لیکن دلچسپی کی بات یہ تھی کہ جہاں کہیں علم سیکھنے گئے وہاں علم سکھانے بھی لگ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہیں کہ ان کے اساتذہ کے خلاف بیٹھتے علم سکھاتے، نہیں، بلکہ خود ان کے اساتذہ، خود ان کے علماء یہ اجازت دے دیتے تھے کہ تم یہاں بیٹھنا، یہاں علم سکھانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنے علم میں گہرائی تھی امام اب شافعی رحمہ اللہ کی، جب وہ بچپن میں ہی میں رہا کرتے تھے۔ اور جب بات آئی علم سیکھنے کے بعد، امام شافعی رحمہ اللہ تمام لوگوں سے مشہور ہو گئے، اور جہاں بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے وہاں حدیث کا علم اتنا گہرا لوگوں کے پاس پھیلا دیے کہ وہاں ان کو ایک لقب دیا گیا ناصر الحدیث، یعنی حدیث کو مدد کرنے والے، حدیث کی روایت میں گہرا علم رکھنے والے صرف یہ زمانے میں اگر کوئی ہے وہ امام محمد بن ادریس ہی ہو سکتے ہیں۔ اتنا بڑا لقب لے لیے۔ اور اس کے بعد جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو امام رحمہ اللہ جہاں کہیں بھی جاتے اپنے علم کے مجالس کو اور وسیع کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو منہج تھا وہ بالکل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا۔ ایسا نہیں کہ دیکھیے ان کے اساتذہ میں سے بڑے 2 ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک، دونوں کے پاس انہوں نے پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد کے پاس پڑھا تو یہ فقہ حنفی بھی پڑھ لیے، اور اس کے ساتھ امام مالک کے پاس تو ان کے وفات تک پڑھے اور فقہ مالکی اور حدیث موطا مالک تمام چیزیں پڑھ لیے۔ لیکن عقیدے کے تعلق سے اگر جاننا چاہتے ہو تو دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر تھے اور سلف الصالحین کے نہج پر تھے۔ جب بات آ گئی جب اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی، نصیحت کرنے کی، ربیع بن سلیمان ایک بہت بڑے ان کے شاگردوں میں سے، اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں 3 نصیحتیں کرتے ہیں، اور یہ 3 نصیحت بھی عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے تھی۔ پہلی نصیحت یہ کہتے ہیں کہ ربیع دیکھنا، جب کبھی بات آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب بات آ جائے تو ان کے تعلق سے کبھی اف تک نہ کہنا، چاہے ان کے تعلق سے اختلاف کی بات کیوں نہ جائے، ان کے درمیان لڑائی کی بات کیوں نہ آ جائے، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کیوں نہ آ جائے، اگر علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں عثمان کی بھی بات آ جائے تو اصحاب رسول کے تعلق سے کبھی تمہاری زبان کو نہ چلانا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر ہم اصحاب رسول جیسے بڑے بڑے عظیم شخصیات خیر القرون پر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ اکبر، کہیں آخرت کے دن اللہ کے رسول ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اور میرے صحابہ کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ ہم صحابہ کے تعلق سے اگر دیکھیں ان کے درجے کے پاؤں کے دھول کے برابر میں نہیں۔ تو خیر القرون کے گزرے ہوئے ائمہ بھی یہ کہتے تھے کہ صحابہ کے تعلق سے کبھی اف تک نہ کہنا۔ اللہ اکبر، یہ اس زمانے کے شیعہ جو خوارج تھے، جو صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو اکسا رہے تھے، لوگوں کو
بڑے زن میں ڈالتے تھے، ان لوگوں کے خلاف بہت بڑا فتویٰ تھا۔ اور اسی کے تعلق سے امام کے تعلق سے دوسری نصیحت تھی کہ یہ جو علم کلام ہے، جو منطق ہے، یعنی فلاسفہ جو فلاسفرز ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ علم کبھی نہیں سیکھنا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کو اگر دیکھیں، یہ علم نجوم اور یہ علم کلام، یہ منطق، ان تمام چیزوں سے امام رحمہ اللہ ہٹے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز عقل کے بیس پر تھی۔ اگر یہ علوم سیکھنا تو اپنے عقل کو لڑا کر قرآن و حدیث کو سمجھنا تھا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کبھی اس طور پر اس علم کو سیکھے بھی نہیں، اور اپنے شاگرد کو یہ تعلیم بھی دیتے، یہ نصیحت بھی کرتے کہ کبھی علم نجوم اور یہ علم کلام جو فلاسفرز، جو سائنٹسٹ کے علم ہوتے ہیں، یہ سیکھنا مت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سیکھنے کے بعد جب باری آتی ہے قرآن کو سمجھنے کی، اپنے عقل کو لڑا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح علم نجوم کو بھی نہیں سمجھنا۔ علم نجوم کیا ہے؟ یہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے، یہ جنات کے جو کام ہوتے ہیں ان کے مدد کو لے کر ستارے کو دیکھ کر فلاں یہ کہنا، فلاں یہ ان لوگوں کی کنڈلی بتانا، ان لوگوں کے جو فیوچر ہوتے ہیں مستقبل کے تعلق سے بتانا، یہ تمام کام حرام ہے، اور اس کے تعلق سے سیکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ یہ تعلیم دیتے ہیں، اس سے ان کا منہج سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باقاعدہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں تھے، اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے۔ اور جب بات آئی، جب ایک سوال آیا، لیث بن سعد یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور کے، تو ان کے تعلق سے ایک قول مشہور تھا کہ اگر اذا رأیت شخصا ان یمشی علی الماء فلا تقبل، اگر تم دیکھ لو کہ اس دور میں اولیاء اللہ کے نام سے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں ملاوٹ کر دیتے، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا سب سے بڑا ایک بہت بڑا ولی ہوں، اللہ کا سب سے بڑا ایک اللہ والا ہوں، اگر ایسا بھی کوئی کہہ دے تو انہیں قبول نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اذا رأیت الشخص، اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص پانی میں بھی چل رہا ہے، پانی میں چلنا یہ کوئی عام بات نہیں اور یہ ممکن بات بھی نہیں، اگر کوئی شخص پانی میں بھی چلے تو اس کی گواہی نہ قبول کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانہ ایسا بھی تھا کہ فتنے بہت بڑے تھے، اور جنات کے مدد سے یہ لوگ کیا کرتے؟ پانی میں چل کر اپنے آپ کو ولی ثابت کرنا، اپنے آپ کو غیر اللہ کی طرف بلانا، یہ بہت بڑے فتنے تھے اس دور کے۔ اور اس کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ہاں، یقیناً یہ بات سچ ہے، یقیناً یہ بات سچ ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحابہ کا ہو، سلف الصالحین کا ہو، ایسے لوگوں کو ولی نہیں ماننا چاہیے۔ بلکہ میں آگے چل کر یہ بھی بات کہوں گا کہ پانی تو پانی، اگر کوئی ہوا میں بھی چل جائے، ہوا میں اڑ کر کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میری حدیثیں، میری علم میرے پاس سے لے لو، تو ان لوگوں کے پاس قبول نہیں کرنا۔ تو اس کے یہ قول کے حساب سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کئی سو سال کے بعد آتے ہیں، وہ اپنے دور میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں لوگ ایسے بھی دیکھتے تھے ہم کہ ایک آدمی ایسا ہوا کرتا جو ہوا میں اڑتا تھا، جو ہوا میں اڑتا تھا، وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، سب سے بڑا ایک خاص اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا، اور باری آئی جب وہ لوگ سدھر گئے، اللہ کے پاس توبہ کر لیے، جب میں جا کر پوچھنے لگا کہ کیسے تم ہوا میں اڑ جاتے ہو، تو اس نے کہا کننا نعبد الشیاطین ونسجد الشیاطین۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، ہم لوگ ایسے ہی ہوا میں نہیں اڑتے بلکہ شیطانوں کی عبادت کرتے، شیطانوں کو سجدہ کرتے، اور پتہ نہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے غیر معمولی ایسے خبیث چیزیں کرتے جہاں جب جا کر شیطان ہمیں مدد کرتا کہ ہم ہوا میں اڑے، پانی میں چلے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھ کر کسی کو ولی اللہ ماننا یہ سراسر غلط ہے، کئی سو سال پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا منہج تھا، یہ ان کا منہج تھا کہ جب کبھی بات سچ آ جائے، جب کبھی بات صحیح بات آ جائے، تو چاہے وہ میرا فتویٰ ہو، چاہے میری بات ہو، اسے ہٹا دینا، یہ ہمارا منہج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے، ان کے شاگردوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں، تو امام صاحب کے تعلق سے حدیث قبول کرنے کی بات آتی ہے، جب کہیں میں دوسرے مجلس میں بھی کہتا ہوں کہ وہ دور بالکل ایک حدیث کو صحیح حدیث کہنا یہ بالکل مشکل کا دور تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، موطا مالک میں بھی ضعیف حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ امام ابو حنیفہ کے پاس اتنی کڑی شرائط کے باوجود، وہ بہت ہی کنڈیشن کے باوجود حدیث لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے فتوے غلط ہوئے کیونکہ حدیث ضعیف تھی۔ وہ دور ایسا دور تھا، صحیح اور ضعیف کے درمیان تمیز نہیں ہوا کرتا، صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس حمیدی، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے امام صاحب، اگر آپ کے پاس صحیح حدیث آ جائے اور آپ کا فتویٰ بھی ہے،
تو آپ کیا کرتے ہو؟ صحیح حدیث بھی ہے اور آپ کا فتویٰ بھی ہے، تو آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو امام صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہتے ہیں کیا آپ مجھے عیسائی اور مجوسی سمجھ گئے؟ عیسائی اور مجوسی سمجھ گئے کہ عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے انبیاء کی بات کو ٹھکرا دیتے، اور مجوسی لوگ جو اپنے ہاتھ میں دھاگے مان لیتے، جو سورج کی پیروی کرتے، ستاروں کی پیروی کرتے اور اپنے منمانی پر چلتے ہیں، یہ لوگ اپنے انبیاء کو ٹھکرا کر اپنی بات کو لیتے ہیں۔ کیا میں ایسا دکھتا ہوں؟ نہیں، بلکہ جب بات آ گئی صحیح حدیث کی تو صحیح حدیث کو ہی فالو کرنا چاہیے، صحیح حدیث کو ہی لینا چاہیے۔ یہی میرا مذہب بھی ہے، یہی تمام علماء کرام بھی ان کی وصیت میں لکھ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام علماء کرام، چاہے ائمہ اربعہ میں سے آپ چاروں کو بھی دیکھ لیجئے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، مالک ہو، شافعی ہو، امام احمد بن حنبل بھی کیوں نہ ہو جائے، اقوال بدلیں گے، زبان وہ سینٹنس بدلے گی، لیکن اگر اس کا مفہوم اٹھا کر دیکھیں تو ہر کوئی ایک بات باقاعدہ کہہ کر اپنی زندگی سے رخصت ہوئے کہ اگر بات آ جائے میرے فتوے کی، بات آ جائے میری جو بات ہے، میرا جو حکم ہے، اس کے خلاف جب بات آ جائے صحیح حدیث کی، تو میرے تمام چیزوں کو اٹھا کر دیوار میں پھینک دو اور صحیح حدیث کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ آپ ہر امام کے ان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر امام یہ کہہ کر اپنی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب باری آتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے علم کو نشر کرتے ہوئے کئی سارے مقامات، کئی سارے ملک کا سفر کیے، چاہے وہ مکہ ہو، مکہ میں پڑھاتے تھے، بغداد میں پڑھاتے تھے، اور اسی طرح مصر میں بھی پڑھاتے تھے، اور آخری زمانہ بھی مصر میں ہی گزرا۔ جب بات آئی بغداد میں جانے کی، بغداد میں جا کر علم بھی حاصل کیے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں میں آپ کے سامنے ذکر کیا ابھی، محمد بن حسن اور سفیان بن عیینہ جیسے بڑے بڑے استاد کے ساتھ یہ علم حاصل بھی کیے اور علم پھیلانا بھی شروع کیے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ کے چوتھے امام ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کے تعلق سے جانیں گے، تو امام احمد بن حنبل بھی ان کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ بغداد میں جب امام شافعی رحمہ اللہ آئے اور ان کا درس جب چل رہا تھا تو سفیان بن عیینہ ان کے استاد کا درس بھی چل رہا تھا، تو جب بات آئی ان دونوں میں سے کہاں جائے، تو باقاعدہ کوئی ڈاؤٹ کے بغیر امام احمد بن حنبل جاتے ہیں امام شافعی کے درس میں سے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، یہ بھی بڑے امام ہیں، یہ بھی بہت بڑا علم والا شخص ہے، علم والا بچہ ہے، لیکن یہ جاتا کہاں؟ امام شافعی کے پاس۔ تو سوال ہوا امام شافعی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ دریافت کی گئی تو کہتے ہیں سفیان بن عیینہ ان کے استاد ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کے پاس جانے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو خوبی ہونا چاہیے نا۔ تو جب پوچھنے پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس سے جو حدیثیں ہمیں ملتی ہے، حدیث کی روایتیں میں یاد کرتا ہوں، حدیث کا علم سیکھتا ہوں، اگر میں ان سے یہ روایت نہ سیکھوں تو دوسرے کئی سارے لوگ ہیں، کئی سارے علماء ہیں جو حدیث سکھاتے ہیں، میں وہاں سے حدیث لے لوں گا۔ لیکن یہ جو شخص ہے، یہ جو نوجوان ہے امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن ادریس، اگر ان کے جو فقہی نالج ہے، ان کا جو فقہ ہے، جو ان کی جو نالج ہے، ان سے اگر میں آج استفادہ نہ کروں تو کبھی میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کی جو استنباطی صلاحیت تھی، اجتہاد کرنا، ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کو نکالنا، قیاس کرنا، فقہ کے اندر اتنا گہرا علم تھا کہ اپنا اساتذہ کو بھی یہ ہار منا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ یحییٰ بن معین، یہ بھی بہت بڑے سلف میں سے تھے، یہ جب دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی رحمہ اللہ ایک گھوڑے میں سوار تھے، اور گھوڑے کا جو لگام ہوتا ہے اور گھوڑے کو جو کھینچنے کی جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کو تھامتے ہوئے احمد بن حنبل چلتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھ کر آتے ہیں۔ تو یحییٰ بن معین دیکھتے ہیں ان کو کچھ الگ گزرتا ہے، تو ان کے بیٹے کے پاس، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کے پاس جا کر پوچھتے، تمہارے والد یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، لیکن شافعی یہ بیٹھ کر جاتے ہیں اور ان کا لگام، ان کی جو رسی ہے ان کے گھوڑے کا، یہ پکڑنا یہ مناسب چیز نہیں، یہ مجھے کچھ الگ چیز نظر آتی ہے، یہ کیا اتنا بڑا خاص علم ہے؟ تو جب بیٹا نادان تھا، معلوم نہیں، تو جا کر بولتا ہے یحییٰ بن معین یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ شافعی رحمہ اللہ بیٹھے ہیں اور ان کا جو لگام ہے رسی کو پکڑتے ہوئے آپ جاتے ہیں۔ تو معلوم جواب کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل دیکھیے اپنے اساتذہ کو کتنا عزت کرتے، کتنا توقیر کرتے، کہتے کہ چاہیے کہ اگر یحییٰ بن معین کو علم فقہ کے اندر گہرا نالج ہونا چاہیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ تفقہ فی الدین سیکھنا ہے اور فقہ علم میں وہ بھی ایک فقیہ جانا چاہیے،
تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ یحییٰ بن معین کو اگر میں لیفٹ سائڈ پکڑتا ہوں تو رائٹ سائڈ کی رسی بھی وہ پکڑ لے، اللہ اکبر، وہ بھی آ جائے اس کام کو، اور جب ساتھ جاتے ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے علم سے وہ بھی استفادہ حاصل کریں، وہ بھی استفادہ کریں، اور اس سے بھی مستفید ہو کر وہ بڑے فقیہ بن سکتے ہیں۔ صرف لگام پکڑنا کافی ہے کہ جب راستہ چلے جاتا، راستے میں چلتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کی شان یہ ہوا کرتی اور ان کے شاگردوں کا یہ تواضع ہوتا تھا کہ علماء کے جو بھی اسباب ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ اٹھاتے، ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دور ہر دور سے چلتا آتا ہے رواج، یہاں تک کہ آپ ابھی بھی مدارس میں چلے جائیں گے، مدرسوں میں چلے جائیں گے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ایک شاگرد اگر استاد کی ایک تھیلی بھی اٹھا لیتا، اللہ اکبر، وہ اتنا خوش ہو جاتا، اتنا خوش ہو جاتا کہ اگر استاد ایک کتاب بھی لے آتے، اس کتاب کو استاد پکڑنے کے لیے دے دیتے کہ وہ دن اس کے لیے خوشی کا دن ہو جاتا، اللہ اکبر۔ ہم یہ دور دیکھتے ہیں، میں اپنی زندگی میں یہ دور دیکھا ہوں الحمدللہ۔ جب ہم مدرسے میں ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اساتذہ جن کے پاس ہم حدیث کا علم سیکھتے، جن کے پاس ہم فقہ سیکھتے ہیں، تو وہ بھی جوان رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت عمر دراز بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے اساتذہ بہت جوان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ سے قلم لے کر بھی ان کے ساتھ چلنا، کلاس ہونے کے بعد ان کے پاس سوالات پوچھ لے کے جانا، یہ اللہ اکبر، اس کے تعلق سے ایکسپیرینس کیے بغیر اس کی خوشی کوئی بتا نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ اتنا علم بھی آپ کو ملے گا جب استاد درس کو چھوڑ کر الگ جاتے ہیں نا، تو خاص علم کو بھی آپ کو پہنچاتے ہیں۔ آج بھی آپ سعودیہ میں دیکھ لیجئے، مسجد نبوی میں درس دیں گے بڑے بڑے علماء کرام، جب وہ نکلیں گے تو اتنا بڑا ہجوم ان کے پیچھے جائے گا، شاگرد پیچھے پیچھے چلیں گے، اور ان کے چپل تک اٹھانے کے لیے ان کے شاگرد یہ نہیں سہیں گے کہ استاد کا چپل ہے میں کیسا اٹھاؤں، نہیں، ان کے جو چپل اٹھانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، مبارک کام سمجھ کر کریں گے۔ اور یہی ہے علم سیکھنے کی شوق، اور یہی ہے علم سیکھنے کے لیے اسباق بھی یہی ہے کہ اپنے استاد کے لیے اتنی عزت دینا، یہ محبت کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اور اس کے بعد جب بات آتی ہے ان کے دور کی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد کئی سارے فتنے رائج ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس دور میں بھی، عباسیہ کے خلافت میں کئی سارے بڑے بڑے فتنے ہوا کرتے تھے، تو ان کے دور میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ رائج ہوا۔ ایسا نہیں کہ آزمائش کا دور تھا، بلکہ اس سے بڑا تو یہ تھا کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کا ایک دور تھا۔ اور ان میں سے اگر ہم غور کریں تو ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا ایک گروہ ہوا جو خبر احاد کی انکار کرنے والا ہو گیا۔ خبر احاد یعنی حدیث کو انکار کرنا، حدیثوں کو منع کرنا، ایسا کہنا کہ حدیث کوئی بات نہیں، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس سے دلیل پکڑ لیں، قرآن ہی کافی ہے کہ ہم اس سے دلیل لے کر اپنی زندگی کو زندگی کو چلا سکتے ہیں۔ اور خبر احاد یعنی ایسی خبر، ایسی حدیث جس کی روایت میں ایک چین میں چاہے راوی ایک ہو یا دو ہو، اسے خبر احاد کہتے ہیں۔ متواتر یعنی بالکل زیادہ صحابہ، ایک طبقے میں وہ رجال کہتے ہیں، ایک آدمی، ایک شخص زیادہ سے زیادہ 9 تک اگر روایت کر دیے، وہ سب سے اتھینٹک حدیث کہلائی جائے گی۔ اگر خبر احاد کی بات کہیں کہ ایک چین میں، ایک طبقے میں، ایک دور میں صرف ایک راوی ہوں گے یا صرف 2 راوی اس حدیث کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد 1 یا 2 راوی بیان کریں گے، اسے خبر احاد کہتے ہیں۔ تو آج بھی وہ فتنہ ہے، تو وہ فتنہ اس دور میں رائج ہوا، اور لوگ اس حد تک کہہ دیے کہ یہ حدیث حجت نہیں اور حدیث کو ہم ماننا ضروری نہیں۔ تو اس فتنے کے خلاف جو سب سے بڑا ہاتھ تھا، اس فتنے کو مٹانے اور ان لوگوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی۔ کیسے یہ بات چل کر بہت بڑی کتاب بھی لکھتے ہیں، الرسالہ نام میں، جو اصول فقہ اور اصول حدیث میں پہلی کتاب اور اولین کتاب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب بحث و مباحثہ کا دور آتا، جب مناظرہ ڈیبیٹ کرنے کا وقت آتا، تو منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ بھی منقول ہے، جب یہ منکرین حدیث، خبر حدیث کے تعلق سے جب ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے کہ حدیث کوئی بات نہیں، حدیث کو انکار کر کے بھی اپنی زندگی چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ ڈیبیٹ کے دوران زیادہ اپنی بات کو بڑھاتے نہیں، بس ایک آیت ذکر کرتے اور اس آیت کی ایکسپلینیشن کو مانگتے ہیں، اور وہ آیت یہ تھی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ بنو قریظہ جو یہودی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زراعت کی زمین کو جلانے کے بعد، کاٹنے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے کہ جو کچھ تم نے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے جلا دیا،
ان لوگوں کی زراعت کو کاٹ دیا اور جو کچھ چھوڑ دیا باقی فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم میں سے تھا۔ اور یہ آیت ذکر کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم کاٹے، صحابہ اکرام نے کاٹا، جلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا بنو قریظہ کے اس قلعے کے آس پاس کی زراعت زمین کو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ نے حکم دیا، تو مجھے دکھاؤ، پورے قرآن تلاش کرو، اللہ کا حکم کہاں تھا کہ جھاڑ کو کاٹو، جھاڑ کو جلاؤ؟ تو ہکا بکا رہ گئے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ اگر آج بھی قرآن پوری تلاش کر لے تو یہ حکم نہیں ہے کہ ان بنو قریظہ کی زراعتی زمین کو جلانا یا کاٹنا، قرآن میں کہیں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر دکھانا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے ہیں کہ ان کی زراعت زمین کو جلا دیا جائے، ان کے کھیتیوں کو، ان کے جھاڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ اور اسی نہج کو فالو کرتے ہوئے بعد چل کے اسی قریب کے دور کے بڑے بڑے علماء یہ منکرین کے حدیث کے پاس جو ڈیبیٹ کیے وہ آج تک بھی درج کرنے کی بات میں شمار کی جاتی ہے۔ اور ان میں سب سے بڑے علماء جو ہمارے قریب کے دور کے گزرے وہ ہے امام ثناء اللہ امبرستری رحمہ اللہ۔ ان کے تعلق سے اگر بات کی جائے یہ بہت بڑے سلف تھے، اور ان کے تعلق سے ایک الگ ہی بیان رکھ سکتے ہیں ان کی سوانح حیات پر کہ یہ ڈیبیٹ کے بہت بڑے ماہر تھے، یہ مناظرے کے عالم شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی ڈیبیٹ پر بیٹھ جاتا اسے ہار ماننا ہی پڑتا ان کے خلاف۔ اور جب بات آ گئی منکرین حدیث کی، یہ بھی جب ڈیبیٹ کرنے کے لیے نکلے، اور بس یہ بھی منکرین حدیث کے تعلق سے جب ڈیبیٹ چل رہا تھا، ایک مطالبہ کیے، ایک ریکویسٹ کی ان لوگوں سے جو خلاف تھے، حدیث کو نہیں مانے، ان کو کہہ دیے کہ دیکھ لو یہ جو ٹیبل ہے، ڈیبیٹ کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا اس دور میں، ان کے سامنے یہ ٹیبل کو تمہارے شخص میں سے کسی ایک کا جنازہ مان لو، تمہارے شخص میں سے کسی ایک کا جنازہ مان لو، اور اس جنازے کی نماز قرآن کے حساب سے مجھے پڑھا کر دکھاؤ۔ یعنی قرآن میں جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ، جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے، کھڑ کر پڑھنا، رکوع کرنا یا نہیں، سجدہ کرنا یا نہیں، یہ تمام مسائل قرآن سے اٹھا کر دکھاؤ، اور قرآن سے اس جنازے کی نماز پڑھ ڈالو۔ اور کہاں سے لائیں گے جواب؟ جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ جنازے کی نماز بالکل قرآن سے ثابت ہی نہیں، بلکہ قرآن سے کھلی طور پر جنازے کی نماز کا ذکر ہی نہیں۔ اگر جنازے کی نماز آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں یہ بتاتے ہیں کہ جنازے کی نماز کیسی پڑھی جائے، کیسے اسے ادا کریں، کیسے اس کے تعلق سے تمام چیزوں کو مرتب کریں۔ تو وہاں یہ منکرین حدیث کا جو منہ تھا وہ وہیں سے بند ہو گیا۔ لیکن آج بھی ایسے دور ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خبر احاد، جو بالکل یہ جو ایک دو روایت ہوتے ہیں، ایک جو شخص کی روایت لینے سے آج بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سے بچائیں۔ اور بات جب آتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، جو اپنی پوری زندگی میں اپنا جو بچپنا تھا غریبی میں گزرا، ان کے ماں کے تعلق سے ہم بتاتے ہیں کہ غریبی میں گزارے، لیکن جب بات آئی یہ بڑھ گئے، بڑے علماء میں شمار ہوا، جب اللہ تعالیٰ ان پر مال و دولت کو کھول دیا تو یہ کبھی نہیں بھولے، جود و سخاوت میں بھی یہ اپنا نام الگ چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا نہیں کہ آج کل کے دور کے جو مالدار ہوتے ہیں اپنی غریبی کو بھول جاتے، اپنے پرانے حیثیت کو بھول جاتے، اپنے پرانے زمانے کو بھول کر جب مال آ جاتا، جو دولت آ جاتی، اندھا دھند خرچہ کرنا اور اپنے تمام مشکلات میں کام آئے لوگوں کو بھول جانا، یہ ایسا ہمارے امام نہیں کیا کرتے، یہ ایسا مثال نہیں چھوڑتے۔ بلکہ جب بات آ گئی جود و سخاوت کی، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی، امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے کئی سارے واقعات آتے ہیں۔ ان میں ایک مشہور واقعہ یہ تھا کہ یہ اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے، وہی شاگرد جو مصر کے تھے، ربیع بن سلیمان، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ترکاری وغیرہ بیچنے والا تھا، تو وہ آ کر درخواست کرتا ہے کہ امام صاحب میں ترکاری بیچنے والا ہوں، بقال ہوں، تو میری شادی بھی طے ہوئی ہے، میرے پوری تجارت کا سامان، یعنی بزنس کا جو سامان ہے، بزنس کا جو ویلیو ہے، وہ ویلیو صرف 1 درہم ہے، یعنی 1 سلور کوائن کے برابر ہی میرا مال ہے، لیکن میری شادی بھی طے ہوئی ہے، لہٰذا کچھ آپ مدد کر دیجئے۔ تو اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ معذور تھے، اس وقت طبیعت ناساز تھی، تو اپنے گھوڑے میں بیٹھ کر اپنے شاگرد کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو 30 دینار دے دینا۔ 30 دینار یعنی 30 سونے کے سکے۔ ان کے پاس تھا 1 درہم، 1 سلور کا درہم، لیکن آپ امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جود و سخاوت میں 30 دینار دے دو۔
اس کے باوجود بھی ان کے جو شاکر تھے ربیع بن سلیمان ٹوکتے ہیں کہ صرف 10 دینار دینا بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی، 1 دینار میں ان کا پورا بزنس ہے، ان کا ویلیویشن ہے، تو اگر آپ 10 دینار بھی دے دیتے ان کا شادی کا خرچ بھی نکل جاتا اور اس کے بعد وہ تجارت بھی کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ بات دینا چاہیے، اور جب بات آ گئی جود و سخاوت کی تو دے دو 30 دینار، اور معذرت بھی طلب کرو اور میرے طرف سے معافی بھی مانگو کہ میں خود گھوڑے سے اتر کر آ کر ان کو صدقہ نہیں کر پایا کیونکہ میں معذور ہوں، چل نہیں سکتا، مجھے درد بھی ہے، تو اس لیے ایک تو صدقہ بھی کرتے اور اس کے بعد سامنے والے کو اتنے تواضع سے اتنے اتر کر آ کر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر کہتے کہ میرے طرف سے معافی بھی کہہ دینا. اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے ائمہ. ان کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے نا، ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں صدقہ کرنے کے، سبحان اللہ، ہمارے عقلوں کو حیرت کر کے رکھ دی. اسی طرح صنعاء سے مکہ کو روانگی ہونے کے وقت، صنعاء ایک نامی جگہ ہے، جب مکہ کی طرف آ رہے تھے امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک جگہ تھا جہاں وہ ٹھہرے اور ان کا خیمہ ڈالے آرام کرنے کے لیے، اور ارد گرد والے مقام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام شافعی رحمہ اللہ آئے ہیں، تو ان سے علم سیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے کئی سارے لوگ آ گئے. اور اس وقت جب وہ مکہ جا رہے تھے، تاریخ میں آتا ہے بالکل 30,000 دینار ان کے پاس تھے. صنعاء سے مکہ جانے کے وقت 30,000 دینار ان کے پاس تھے، اور جب بات آئی خیمہ ڈال کر ٹھہرنے کی، اور لوگ جس طرح آتے گئے، ملاقات کرتے گئے، ان کے پاس علم سیکھتے گئے، اور جب امام شافعی رحمہ اللہ تمام چیزوں کو ختم کر کے علم سکھا کے وہاں سے رخصت ہو کر مکہ آئے، تو تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں جو 30,000 دینار لے کر آئے، تو جب مکہ پہنچے تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. تمام دینار جو اپنے ملاقات کرنے آتے ہیں، یا پھر جو کوئی محتاج ہی کو مانگتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں جو صدقہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، تو تمام لوگوں کو اپنے پیسوں میں سے اٹھا کر دے دیتے. 30,000 دینار کہا اور مکہ میں خالیات آ کر پہنچتے. اللہ اکبر. یہ تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی جود و سخا. جب اپنے بچپنے کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ ایک زمانہ ایسا بھی ان پر گزارا جو ان کے لیے لکھنے کے لیے ورق نہیں ہوتے تھے، ان کی ماں تلاش کرتی تھی اوراق کو، زمین میں پڑے ہوئے چمڑے، ہڈیاں وہ لا کر دیتی تھی لکھنے کے لیے. لیکن جب بات آئی، اللہ تعالیٰ نے دولت کھول دی، تو کبھی اپنے دل کو وہ روکے نہیں. تو یہ ان کی تاریخ کے تعلق سے آتا ہے. جب بات آتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی عبادت کی، سبحان اللہ، وہ عبادت میں اتنا منہمک، اتنا ڈوب جاتے تھے کہ آج بھی ایسی مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا جو ہمارے اسلاف کی تھی. ہم آج اگر جب اس مجلس کے بعد جائیں گے تو کریں گے کیا؟ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ اللہ ماشاء اللہ تہجد پڑھنے والے ہم میں سے اللہ توفیق دے ہم سب کو، تہجد پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے، ان کی پوری زندگی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنی رات کو باقاعدہ 3 حصوں میں شیڈیول کرتے. پہلا حصہ رات میں جاگتے اور اپنی کتابت ہو یا پھر جو بھی کل کے دن پڑھانا ہو، تدریسی ہو، جو بھی کتابیں لکھنا ہو، ایک رات کا حصہ پورا اسی میں گزار دیتے. جاگنا، پڑھنا، لکھنا اور لوگوں کو جو بھی علم پہنچانا کل کے دن، ان تمام چیزوں کو لکھتے. اور دوسرا رات کا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے، یعنی تہجد نماز پڑھتے، تہجد میں گزارتے، دعاؤں میں گزارتے. اور اس کے بعد تیسرا حصہ جو شیڈیول کرتے وہ نیند کے لیے ہوتا. اور نیند بھی کئی کو معلوم، نیند بھی کس طور سے اور نیت کیسے معلوم، اس نیت سے وہ نیند بھی لیتے تھے، سوتے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آج اگر نیند دے گا، میں آج اگر سوؤں گا، تو کل اٹھ کر اللہ کے راہ میں بالکل نشست ہو کر، بالکل حیات و تندرست ہو کر میں دوسروں کو علم سکھانے کے لیے جاؤں گا. اس نیت سے وہ سوتے تھے. اور یہ سونا اور یہ نیند بھی اللہ کے پاس عبادت ہوا کرتی ہے. جان لیجیے، آپ کا سونا بھی اگر آپ عبادت بنانا چاہتے ہو نا، سونے سے پہلے یہ سوچئے کہ میں کل اگر آج صحیح طور پر سوؤں گا، پوری نیند مکمل کروں گا، تو فجر کے لیے اٹھوں گا. کل میں اپنے جو بھی ذمہ داری ادا کروں گا، اپنے گھر والوں کو جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کر کر اللہ کا حقوق ادا کروں گا. تو آپ کا سونا بھی مبارک باتی ہے کہ وہ عبادت میں بدل جائے گا. نہ آپ ذکر کریں گے، نہ آپ اللہ کو یاد کریں گے، نہ کچھ بھی کریں گے، لیکن آپ سوئے ہوئے تمام چیز، تمام اوقات وہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ اسلاف تھے. اور اس کے تعلق سے خود امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 16 سال سے زیادہ پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا. کیسے؟ 16 سال سے میں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر، جو بولتے ہیں نا نلے تک کھا لینا، ایسا شکم سیر ہو کر کھانا یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے. ایک تو دل کو سخت بنا دیتا، اور بندوں کو
لوگوں کو یہ شکم سیر ہو کر کھانا نیند کی عادت بنا دیتا، نیند کا عادی بنا دیتا، اور اسی طرح یہ عبادت سے یہ شکم سیر ہو کر کھانا لوگوں کو روک دیتا ہے۔ اسی لیے میں پسند نہیں کرتا کہ میں فل کھا لوں اور اس کے بعد جا کر سو جاؤں۔ تو کہتے ہیں 16 سال سے زیادہ میں اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے۔ اور امام جو بھی ائمہ ہوتے ہیں ان کے اقوال کو اب جب پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، ائمہ کا جو تعلق جب کھانے کے تعلق سے ہوتا ہے وہ ہر چیز کو لمٹ سے ہی کرتے ہیں۔ اور جب بات آئے گئی آخری دور کا تو امام شافعی رحمہ اللہ اپنے دور کے آخری اوقات، آخری لمحے اور آخری دور مصر میں گزارے۔ اور خصوصی بات یہ کہنا ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہہ کر گزرے، امام مالک بن انس یہ کہہ کر گزرے کہ صحیح حدیث آ جائے اور میرا فتویٰ ہو تو فتوے کو چھوڑ دو اور صحیح حدیث کو فالو کرو، لیکن یہ پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں لاگو کر کے گئے امام شافعی رحمہ اللہ۔ آپ ابھی بھی شافعی کو دیکھیں گے، جو شافعی مسلک کے ہوتے ہیں ان کے پاس 2 فتوے ہوتے ہیں، ایک قول جدید اور ایک قول قدیم، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے پرانے فتاوے اور ایک نئے فتاوے۔ یہ کیا ہے اس کا کانسیپٹ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں 2 سال تھے علم کو سیکھنے، اور آخری دور میں علم سکھانے کے لیے جب تھے اور فتاوہ دینا، وہاں علم سکھانا، یہ 2 سال ہوا کرتا ہے۔ تو جب 2 سال وہاں بغداد میں تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ جتنے بھی فتوے دیے اسے شافعی مسلک میں قول قدیم کہا جاتا، یعنی پرانے فتوے، پرانے اقوال، پرانے حکم۔ اور اس کے بعد جب مصر آئے اپنی آخری زندگی میں، کئی ساری روایات ہیں، کبھی 4 سال، کبھی 5، کبھی 6، ایسی مختلف روایت ہیں کہ 6 سال، 4 سال جو بھی بقیہ تھے زندگی کے وہاں گزارے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ یہاں جو فتاوی دیے ایک ہی حکم تھا، ایک ہی مسئلہ تھا، ایک ہی ڈاؤٹ تھا، لیکن بغداد میں ایک حکم الگ، ایک فتویٰ الگ، اور یہاں مصر میں ایک فتویٰ الگ۔ ایسا نہیں کہ زمانے کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، جگہ کے حساب سے اپنا فتویٰ بدلا لیا، ایسا نہیں، بلکہ تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس جو حدیثیں پہنچی جب تک وہ صحیح وہ جانتے تھے تو بغداد میں فتویٰ دیے، جب معلوم ہو گیا مصر کو آنے کے بعد اور علم جاننے کے بعد، علم میں اضافہ ہونے کے بعد، جب معلوم ہوا کہ مصر آنے کے بعد نہیں یہ فتویٰ غلط تھا تو اپنے فتوے کو زندے پر ہی بدلا لیا۔ اللہ اکبر! یہ علماء حق کی پہچان ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود اس غلطی پر اڑے نہیں رہتے، غلطی کو مانتے ہیں۔ یہ ہر ایک انسان کے اندر یہ سبق ضرور ہم حاصل کرنا چاہیے، غلطی ہو جائے، چاہے وہ اپنی زندگی میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر بار کے مسئلے میں ہو، چاہے وہ اپنے آفس کے مسئلے میں، کہیں بھی ہو، ہمارے مرے دم تک یہ یاد رہے کہ غلطی کو ماننا چاہیے۔ اور علماء حق کی یہ پہچان تھی کہ یہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر دکھائے کہ وہ فتویٰ وہاں الگ تھا، یہاں الگ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث جہاں تک پہنچی تو امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے حساب سے فتویٰ دینے لگے۔ اور اس کے بعد آخری ایام آتے ہیں تو امام مزنی یحییٰ بن اسماعیل بن یحییٰ المزنی ان کے شاگردوں میں سے تھے، جب وہ مصر میں تھے تو ان کے پاس آتے ہیں، آخری لمحات ہیں، بستر مرض میں ہے، بہت ہی بیمار ہیں، تو اس وقت آ کے پوچھتے ہیں کہ اے استاد آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو دریافت کرنے پر امام شافعی رحمہ اللہ بنداز یہ کہتے ہیں کہ میرا تو پہلے تو آسمان کو دیکھتے، آسمان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اصبحت راحلا، میں تو سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دور بھی آ گیا، یہ وقت بھی آ گیا کہ میں اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ داروں کو رخصت کہہ کر اس دنیا سے نکلنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تاریخ کی بات ہے، ہم تمام کو جاننا چاہیے کہ شافعی جیسی بہت بڑی شخصیت یہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر تو یہ بس یہی ہے کہ میں اتنا اچھا انسان بھی نہیں اور میرے اعمال اتنے اچھے بھی نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کر کل قیامت کے دن کیسے کھڑوں مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر! کہتے کون؟ شافعی جیسی بڑی شخصیت، جو فقیہ، جو محدث، جو فتاویٰ دینے میں بہت بڑے، جو اپنی غلطی کو ماننے والے، جو صدقہ و خیرات میں آگے رہنے والی شخصیت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے کل میں روز قیامت میں کھڑوں تو مجھے معلوم نہیں، میں اتنا نیک تو نہیں، مجھے یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کل روز قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم کے لوگوں میں سے بنائے گا یا جنتی میں سے بنائے گا، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میرے اعمال اتنے اچھے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر! رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ ہم جیسے گنہگار
آج یہاں بیٹھ کر فتویٰ لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی مان لیتے ہیں، کئی سارے گناہوں کرنے کے باوجود زبان کھولے تو گالی، منہ کھولے تو بدگمانی، جہاں بھی جائے تو تمام بدکاری کرنے والے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنداس زندگی گزارتے، لیکن دیکھیے ایسے ایسے ولی اللہ والے تھے جو پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے اعمال تو اتنے اچھے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا تعلق سے فیصلہ دے گا یا جہنمی بنائے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کے حساب سے یہ حسن ظن رکھنا اور موت کے قریب اللہ پر پورا پختہ یقین رکھنا کہ اللہ مجھے جنتی میں سے بنائے گا. تو وہی ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور بضرور قیامت کے دن جنتیوں میں سے شمار کرے گا. اللہ اکبر. صرف ایک حدیث کی بنا پر کہتے ہیں یہ حدیث ہے مجھے اور طاقت دیتی ہے کہ ہاں میں اللہ پر پوری طرح بھروسہ کروں گا تو اللہ مجھے ضرور جنتیوں میں سے بنائے گا. اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو کوئی بندہ، جو کوئی شخص اپنی پوری زندگی گزارے، ہاں ہم گنہگار ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے موت کا وقت، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو جائے. ارے بھائی یہ بہت بڑا سبق ہے، اللہ سے کبھی مایوسی کا اظہار نہ کریں. آپ کو معلوم ہے آخر ایک واقعہ ہے، حجاج بن یوسف جو بہت بڑا سفاک تھا، معلوم ہوتا ہے تابعین کئی سارے روایت میں آتے ہیں صحابہ کو بھی قتل کرنے والا اتنا بڑا خونریز آدمی تھا حجاج بن یوسف. اس کی آخری موت کا وقت جب آتا ہے، اس کے پاس اس دور کے لوگ جاتے ہیں موت کے وقت، اور اس کے زبانی یہ سنتے ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گنہگار ہوں، ہاں یا اللہ میں گنہگار، لیکن ایسا نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کے عوض تو مجھے جہنم ہی ڈالے گا، لیکن یا اللہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں تیرے اوپر پوری طرح بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو چاہے گا ضرور مجھے جنتی میں شمار کرے گا. اتنا بڑا سفاک، اسے معلوم کہ یہ گناہ ہے. اور اس کے بعد اس دور کے بڑے عالم حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس وہ لوگ یہ سن کر ڈائریکٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایسا کہتا ہے کہ اتنے قتل کے باوجود، اتنا خون ریز کرنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جنتی بنائے گا. تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی الفاظ تھے اس کے، یہی الفاظ تھے کہ اللہ پر اتنا حسن ظن رکھا تھا وہ. تو کہتے ہیں کہ ہاں یہی الفاظ تھے، اتنا پختہ یقین تھا کہ اللہ اسے جنتی میں سے بنائے گا. تو کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تاریخ کا سب سے بڑا خونریز انسان اور اس کے دل میں اللہ کے تعلق سے حسن ظن. اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً انسان کے آخری جو لمحات ہوتے ہیں، موت کو دیکھنا ہی بس کافی ہوتا ہے، تو اس وقت وہ پختہ یقین کر لے کہ اللہ مجھے ضرور بضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنتی میں شمار کرے گا. تو جان لیجئے یہ حدیث کے بقول اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. اور شیطان بھی ضرور بضرور جہاں زندگی بھر آپ کو اکساتا، بدکاری کرانے کے لیے کوشش کرتا، آپ کو اس راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان جس طرح پوری زندگی کوشش کرتا نا، لیکن اس سے زیادہ 100% موت کے قریب آتا ہے آپ کے پاس. موت کے قریب ایک انسان کو اکساتا ہے، انسان کو کسی بھی طرح بہکانے لگتا ہے. اگر اس طور پر کامیاب ہو گیا شیطان تو جان لیجئے اللہ پر بد ظن رکھ کے اگر جا کر ملیں گے تو اسی طرح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا اگر موت کا وقت آ جائے، اللہ کلمہ توحید پر موت ہو اور اسی کے ساتھ اللہ پر بالکل حسن ظن رکھ کر ہماری روح اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے جائے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آخری وقت آ گیا تو امام شافعی رحمہ اللہ سن 204 ہجری میں وفات پاتے ہیں. مصر میں وفات پاتے ہیں اور بالکل 54 سال یعنی 54 ایئرز امام شافعی رحمہ اللہ اپنی پوری زندگی علم کے لیے وقف کر کے، اور بڑے ائمہ اربعہ میں ان کے تیسرا امام ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کی زندگی آج تک بھی ایک مذہب بن کر لوگ انہیں فالو کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات بھی ہے کہ جیسا ہر مسلک کا یہ ایک بہت بڑا غلط فہمی ہے کہ اپنے امام کے اقوال کو لے کر چلنا. امام شافعی رحمہ اللہ کو لے کر جو شافعی کہتے وہ آج بھی خرافات، بدعات میں ملوث ہیں، بدعات میں بہت آگے ہیں. اگر آج آپ انڈیا کے جو ساحلی علاقے، جو سی شور کے علاقے دیکھیں گے سمندر کے قریب، اکثر شافعی ہوتے ہیں. اور وہ شافعی جہاں امام صاحب کی زندگی اگر وہ صحیح معنوں میں پڑھ لیے تو وہ کبھی بدعات و خرافات کے قریب نہیں جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان شافعی بھائیوں کو جو آج انہی امام کا نام لے کر جو بدعت و خرافات شرک میں ملوث ہیں. تو ہمیں جاننا چاہیے، جہاں ہم تمام ائمہ کے تعلق سے جانتے ہیں
ان کے سچی پکی ایمان کے تعلق سے بھی جانیں، اور ان کے ایک ایک لمحے سے جو اسباق ملتے ہیں، جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں، اسے ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی امام کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے درس میں جو شافعی رحمہ اللہ کے جو بھی زندگی سے اسباق ہمیں ملے ہیں، اس پر ہماری زندگی میں ہم تمام لمحات میں، تمام دور میں اپلائی کرنے اور اس پر اڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔